کسی کے ساتھ نا چیزیں برے نوٹ پہ اینڈ نہیں کرنا ہے. صحیح ہے. انگلش میں بولتے ہیں ڈونٹ ہیو بیف ود اینی بڈی. یہ آج کل جین زی ٹرم ہے. تو کسی کے ساتھ برے نوٹ پہ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی دوستی، کوئی بھی جس قسم کی بھی آپ کی ریلیشن ہو، باس، امپلائی، خاندان، رشتہ دار، دوست، کزن، جو بھی، کسی کے ساتھ بھی امپلائی ٹو امپلائی، کسی کے ساتھ بھی برا نوٹ پہ اینڈ نہیں کرنا کوئی بھی رشتہ. کیونکہ آپ دو طریقے سے یہ کہا نہیں جا سکتی ہے کہ یا تو آپ کو تنگ کرے گی بات ہر ٹائم جب آپ اس انسان کی شکل یا کہیں سنو گے تو آپ کے اندر آگ لگ جائے گی. صحیح ہے. کیونکہ آپ اس کے اندر اپنے دل میں نفرت رکھتے ہو یا اس کے لیے برا سوچتے ہو، تو وہ اندر ایک نیگیٹو فیلنگز آئیں گی آپ کے اندر اس چیز کے لیے جو چیز اینڈ ہو گئی ہے، جو چیز ختم ہو گئی ہے، پرانی ہو چکی ہے اور اب ہے بھی نہیں. اب یعنی حال یا پریزنٹ میں وہ چیز ہے نہیں. صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ ایسے سوچتے ہو. یا وہ دوسرا بندہ اپنے دل میں آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بری بری باتیں رکھے گا اور پھر وہ پوری زندگی لوگوں کو بولتا رہے گا، آپ کی ریپوٹیشن خراب کرتا رہے گا لوگوں کے آگے. تو جو کہ میڈیا یہی کرتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ انڈیا کی میڈیا کو دیکھیں تو وہ کوئی بھی بات چھوٹی سی لے کے اس کو اچھال دیتی ہے اور پتنگڑ بنا دیتی ہے. تو یہ بڑا سین ہے. تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. میڈیا لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہی ہے. میڈیا لوگوں کی بھوک پہ چل رہا ہے. تو لوگ ایسے ہیں تو میڈیا چل رہا ہے نا. میڈیا پھر ویسی نیوز دیتا ہے جو لوگوں کو پسند ہے. تو یہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں جو انڈیا کا میڈیا کرتا ہے. صحیح ہے. تو وہ آپ کے لیے بری ایک ریپوٹیشن کریٹ ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بات بری کریٹ ہوگی. لوگوں کا کام ہی یہی ہے کرنا. تو آپ بہتر ہے اس سے دور رہو اور اب کسی برے نوٹ پہ کسی کے ساتھ اینڈ نہیں کرنا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی برا سوچ گیا ہے آپ کے بارے میں، برا سمجھ گیا ہے اور اب وہ آپ کو بری لائٹ میں دیکھ رہا ہے، بری نظر سے دیکھ رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جا کے چیزیں صحیح کرو اور پھر اینڈ کرنا. آلویز بی ریڈی فار چینج. اپنی زندگی میں بدلاؤ کے لیے ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے. کیونکہ زندگی ایسی ہے کہ سب کچھ بدلتا رہتا ہے، سب کچھ آہستہ آہستہ چینج ہوتا رہتا ہے اور ٹائمز چینج ہوتے رہتے ہیں. کچھ چینج اچھا ہوتا ہے، کچھ چینج برا ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ چینج کو بہت برا سمجھتے تھے اور ایک دم چینج نہیں ہونا چاہتے تھے. اب چینج اتنا تیز آتا جا رہا ہے کہ لوگ اب دماغ میں چینج کو لے کے اور ہر چیز کے ساتھ ٹرینڈز کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا چینج صحیح ہے، کیا چینج غلط ہے. تو چینج ہونا ہے بٹ دیکھ کے ہونا ہے کہ کیا چینج صحیح ہے، کیا چینج غلط ہے. اور ریسرچ کرتی رہنی چاہیے. آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ پاسٹ ہسٹری کا پھر بڑا آپ کا جو ماضی کی جو بھی اسٹڈیز تھی، ناٹ وہ نہیں جو آپ کو اسکول میں سکھا رہے ہیں، جو بھی آپ گوگل پہ ہر چیز کی ہسٹری ہے، تو وہ اگر آپ جا کے صحیح والی ڈھونڈو اس میں بھی غلط والی ہے. تو ویسے تو بولتے ہی ہے کہ جو اصلی ہسٹری ہے وہ کتابوں میں ہی رہ گئی ہے اور وہ کتابیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اینڈ کمرشلائز وہی چیزیں ہوئیں جو غلط تھی یا کسی کا ایجنڈا پروموٹ ہو رہا تھا اس میں، تو وہ اس وجہ سے وہ فیمس ہو گئی ہیں. تو فی الحال آپ کو تھوڑی نو ہاؤ ہونی چاہیے ہسٹری کی، صحیح ہسٹری کی، اور اس میں آپ پڑھتے رہو گے تو آپ کو سمجھ رہے گا کہ یار کیا چینج صحیح تھی، کیا چینج غلط ہے. سوسائٹی کس طریقے سے بدلتی ہوئی آئی اور اب کیا ہو گیا ہے اور کیا ہوگا. تو وہ آپ کو تھوڑا ریلیونس دے دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ دے دیتا ہے کہ یار کیا چینج صحیح ہے، کیا چینج برا ہے، اور اس حساب سے چینج ہونا ہے. تو ہمیشہ چینج ہوتے رہنا ہے. اچھا، چینج ایسے بھی ہونا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اندر سے چینج کرتے رہنا ہے. آپ اگر سیم انسان رہے جیسے آپ ایک ٹائم پہ تھے، یا آپ کو جو بننے کے لیے بڑا کیا گیا، صحیح ہے، اور آپ نے کہا کہ بھائی مجھے تو بڑا کیا گیا ہے یوں کرنے کے لیے، اور آپ ویسے ہی رہے اور آپ کے اندر ایک میچورٹی نہیں آئی اور ڈیولپمنٹ نہیں آئی. جیسے ہر انسان نا 20 کی عمر میں فرق ہونا چاہیے، 30 کی عمر میں ایک دم الگ ہونا چاہیے، 40 کی عمر میں ایک دم الگ ہونا چاہیے، 50 کی عمر میں ایک دم الگ ہونا چاہیے، کہ وہ سارے ان اپنے ایک ڈیکیڈ پرانے جو بھی اس کی پرچھائی تھی اس کو دیکھ سکے اور وہ کہے کہ ہاں یار یہ کتنا فرق تھا اور وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.
تو یہ چینج سب سے امپورٹنٹ چینج ہوتی ہے، اور آلویز بی چینجنگ اپنی زندگی کے ساتھ. اینڈ گڈ چینج اور بیڈ چینج بھی ایک ہوتا ہے جو زمانے کا ہوتا ہے، تو وہ اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. اب دوستی ایک چیز ہے جو بڑی اب میرے حساب سے ٹرکی ہو گئی ہے. صحیح ہے، اس کو لوگ ابھی تک جو اب دوستی کر رہے ہیں وہ کسی فائدے کے لیے دوستی کر رہے ہوتے ہیں. دوستی جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی بیوٹیفل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھائی چارے میں ہوتے ہو یا سسٹرہڈ میں ہوتے ہو. جیسے آپ اگر لڑکی ہیں تو آپ کسی دوست کے ساتھ سسٹرہڈ میں ہوئیں گی، اینڈ اس سے آپ کو کچھ چاہیے نہیں ہے. اس سے آپ کو بس آپ دوست ہو، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ یار ہاں میں تمہارا دوست ہوں، اور ہاں ہم باتیں کرتے ہیں اور چیزیں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میں دنیا میں تم کو جانتا ہوں. صحیح ہے، اس دنیا میں آپ اپنے گھر والوں کو تو جانتے ہی ہیں، بٹ اس دنیا میں تم ایک اور ہو گھر والوں کے علاوہ جس کو میں جانتا ہوں، اور جو مجھے اتنے وقت سے میں تمہاری زندگی میں انوالو ہوں، تم میری زندگی میں انوالو ہو، تم کو میری سٹوری پتہ ہے، میرے کو تمہاری سٹوری پتہ ہے، ہم ساری باتیں شیئر کرتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ بڑا بیوٹیفل ہے کہ کچھ چائے بغیر آپ دوستی نبھاتے ہو. صحیح ہے، اور کرتے ہو. اب وہ مشکل اس وجہ سے ہو گیا ہے کیونکہ ایک یہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ دوست، یہ بہت ہی اسٹوپڈ بات ہے کہ دوست وہی جو وقت پہ کام آئے یا مشکل میں کام آئے. تو پھر آپ دوستیاں اس وجہ سے بنا رہے ہوتے ہو کیونکہ دوستی کو آپ ایسے دیکھ رہے ہو کہ کبھی میرے کو مسئلہ ہوا تو میرے دوست چاہیے ہوں گے، اور میرے جتنے زیادہ ہو گئے تو اتنا زبردست. صحیح ہے، یہ ایک پھٹوؤں والی سوچ ہوتی ہے. آپ پھٹو انسان ہو اگر آپ ایسے سوچتے ہو، کیونکہ تمہیں اپنے پہ بھروسہ نہیں ہے کہ تم خود کچھ کر سکتے ہو. رائٹ، آپ کو اپنے اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ یار میں خود کر سکتا ہوں. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اپنے گھر والے ہیں، آپ دوست اس وجہ سے بنا رہے ہو یعنی آپ بہت ہی نیچ انسان ہو، سمجھ رہے ہو. تو یہ ایک کانسیپٹ ہو گیا ہے اور لوگ اس طریقے سے چلنے لگے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے، کیونکہ آپ اتنے بیوٹیفل کانسیپٹ کو چینج کر رہے ہو. تو زندگی میں آپ نے اپنے لیے یہ بیج بونے آف سسٹرہڈ برادرہڈ، اس میں کچھ رہیں گے کچھ نہیں رہیں گے، بٹ کوشش آپ ایسی کرو کہ رہیں. ابھی آپ اس بات سے اویئر ہو گئے. اگر آپ ینگ ہو تو میں آپ کے لیے ہی یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے ہی ہے کہ ابھی سے اچھے بیج بو گے تو وہ آگے جا کے بڑھاپے تک بھی جا سکتا ہے. صحیح ہے، بٹ اگر آپ ایسے بیج بو گے کہ بس مجھے اپنے وقت کے کام کے لیے یا اپنے کوئی بھی کسی بھی فائدے کے لیے، یعنی ایون 1% فائدے گا بھی اگر آپ ایسا دیکھ رہے ہو تو اس وجہ سے دوستی کر رہا ہوں، تو پھر آپ کی دوستی یعنی نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ اس بیوٹیفل کانسیپٹ کو تباہ برباد کر رہے ہو. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں پیار کرتی ہوں بٹ یا پیار کرتا ہوں، اینڈ پھر آپ اس ریلیشن شپ کو اتنا برا اور وہ مطلبی قسم کی چیز ایک بنا دیتے ہو، اور پھر اگلا کبھی پیار نہیں کرے گا آپ کی وجہ سے، سمجھ رہے ہو. تو جب وہ ریئلائز کر جائے گا یا جب اس کا دل ٹوٹ گیا یا جب بھی وہ اس چیز سے باہر آئے گا تو وہ کبھی پیار نہیں کرے گا. اور بڑے لوگ شادی کے اگینسٹ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ مردوں سے بات کرو، جیسے میں تو ابھی بات کر رہا ہوں، سارے بولتے ہیں بیٹا شادی نہ کرنا. تو بہت فنی بات ہے یہ، کیونکہ وہ شادی میں بھی اسی تھاٹس کو لے کے انٹر ہوئے تھے اور اب وہ ریگریٹ کرتے ہیں. اور تو یہ عجیب باتیں ہیں کیونکہ یہ سارا اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ آپ نے ایک کانسیپٹ کو لے کے ڈسٹروائے کر دیا. بیوٹیفل لو ایک بڑا بیوٹیفل کانسیپٹ ہے. صحیح ہے، پیار ایک بہت بیوٹیفل چیز ہے، آپ نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو بھی ڈسٹروائے کر دیا، فرینڈ شپ کو آپ ڈسٹروائے کر رہے ہو. تو یہ اس بات سے بس اویئر رہنا اور اپنی زندگی میں صحیح سٹیپ لو کہ لائک بیج صحیح بو شروع میں. تو جو رہنی ہوگی دوستی وہ رہے گی. اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو چینج بھی کرو، بہتر بناؤ. صحیح ہے، تو وہ آپ کے ساتھ پوری زندگی سفر کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ شاید آپ نے بہت زیادہ سنا ہو یا ایک دم نہیں سنا ہو، ریسپیکٹ یور سینئرز. یار یہ دیکھنا بڑی کنفیوزنگ چیز ہے، کیونکہ یہ ریسپیکٹ یور سینئرز جو ہے نا، یہ لفظ ایک کنٹرول کے اس میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ یار تم میری بات سنا کرو، میں تم سے بڑا ہوں. صحیح ہے، تو تاکہ کنٹرول رہے، وہ اس وجہ سے بھی آپ کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اسی
اس میں اس میں مسئلے میں گھومتے رہو، کہ رسپیکٹ میں گھومتے رہو، اس سے آپ کا فائدہ اٹھائے گا یا جو بھی کنٹرول کر کے آپ سے جو بھی فائدہ لینا چاہتا ہے. تو یہ بڑا مس یوز ٹرم ہے. اینڈ پر یہ بات سچ بھی ہے کہ آپ کو اپنی سینئرس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. رسپیکٹ کس طریقے میں کہ رسپیکٹ ایک میں یہ بھی بولتا ہوں کہ ہر سینئر کو یہ رسپیکٹ نہیں کرنی، رسپیکٹ ارن ہوتی ہے. بٹ اگر اس نے ارن کر لی ہے تو پھر آپ نے دینی ہے. صحیح ہے. آپ پہلے ایک ہلکا سا دیتے ہو رسپیکٹ، اور بیسک رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ تو ہر انسان کو دینی چاہیے نا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں اس میں یہ بڑا ہے میں نہیں دوں گا یا ہر آپ نے اپنے دوست کو بھی دینی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دینی ہے. بیسک رسپیکٹ تو آپ ہر کسی کو دیتے ہو نا. تو بیسک رسپیکٹ ہو، اس کے بعد وہ انسان ارن کر دے تو آہستہ آہستہ آپ اس کو اور رسپیکٹ دیتے رہتے ہو. اس سے ہوگا کیا کہ یار آپ کو اپنے نا سینئر سے چیزیں سیکھنے کو بہت ملیں گی. ہیومن ایکسپیرینس ہے نا، مین ٹو مین، پرسن ٹو پرسن. یہ ایکسپیرینس آپ زیادہ اس کو سیریس لوگے بنسبت کے جو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا یا موویز میں دیکھا، رائٹ؟ تو اس کو زیادہ آپ سیریس لوگے. تو اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سینئرس کی رسپیکٹ کرو، کیونکہ وہ رسپیکٹ کرو گے تو وہ کہیں آپ کو ایک وہ بات بول جائیں گے جس انفارمیشن کی آپ کو ضرورت تھی. صحیح ہے. یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو کوئی بات ریسرچ کرنی ہے تو آپ مارکیٹ ریسرچ کرتے ہو. مارکیٹ ریسرچ ہوتی ہے تو ہمیشہ سرویز ہوتے ہیں مارکیٹ میں. صحیح ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہم کتاب پڑھ کے ہم لوگوں کو سمجھ گئے اور ہمیں پتہ ہے کیا ہے. لوگوں کی سوچ دیکھتے ہیں اس وقت کیا چل رہی ہے. تو آپ بھی ایک طریقے سے جب لوگوں سے جا کے بات کر رہے ہوتے ہو، سوال پوچھ رہے ہوتے ہو، تو یہ مارکیٹ ریسرچ ہی ہو رہی ہے. اور اس میں سے آپ اپنی زندگی کے لیے کیا بیسٹ انفارمیشن ہے وہ نکالتے ہو. تو رسپیکٹ کرو گے تو وہ آپ کو صحیح انفارمیشن دیں گے، اور جس کی جو رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے. صحیح ہے. تو آپ کو صحیح انفارمیشن دیں گے اور آپ کا اس میں فائدہ ہونا ہے، اور آپ کو ایک بہتر گائیڈنس مل سکتی ہے جتنی اچھی اور کریکٹ انفارمیشن آپ کلیکٹ کرو اپنی زندگی میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے. اور اگر وہ آپ رسپیکٹ نہیں کرتے تو وہ پھر آپ کو غلط شلط بھی بتا سکتا ہے، یا وہ ایکوریٹ بات نہیں بتائے گا، یا لیٹس سے وہ کوئی غلط بات کر گیا ہے اور وہ پھر اپنی بات کو سدھارے گا نہیں. وہ کہے گا اچھا خیر ہے بھاڑ میں جائے وہ بندہ، سو میں ویسے ہی کچھ نہیں بتانا. رائٹ. تو یہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے رسپیکٹ ضروری ہے ہر کسی کی، تاکہ ہر کسی سے آپ کو اچھی اور ایکوریٹ اور آنیسٹ ایڈوائس اور انفارمیشن مل سکے.